خسرو رین سہاگ کی جاگی پی کے سنگ تن میرو من پیہو کو دونوں پھئے ایک رنگ۔ امیر خسرو کی پیدائش، ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت سب دہلی میں ہی ہوئی۔ مختلف علوم و فنون حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بچپن سے ہی شاعری بھی کرنے لگے اور بعد میں ایک فارسی شاعر کی حیثیت سے ان کی بڑی قدر افزائی ہوئی۔ حضرت امیر خسرو نے 13ویں صدی کے آخر اور 14ویں صدی کے ابتدائی زمانے میں ہندوی زبان میں ان گنت دوہے، پہیلیاں، دو سخنے، انمل بے جوڑ، ڈھکوسلے اور گیت لکھ کر نظر دوستاں کرتی ہے۔ ان کی انہی تخلیقات کو عوام میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ہندوستان میں امیر خسرو کو ایک لیجنڈ کی حیثیت حاصل ہے۔ امیر خسرو نے کئی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، کئی درباروں سے وابستہ رہے اور کئی کتابیں تصنیف کی۔ ان کے اشعار کی تعداد 5 لاکھ کہی جاتی ہے اور خمسہ خسروی ان کا ایک بہترین کارنامہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ شاعری کے ساتھ ساتھ امیر خسرو کو فن موسیقی میں بھی گہری دلچسپی تھی۔ انہوں نے ہندوستانی اور ایرانی راگوں کو ملا کر کچھ نئی راگ راگنیاں ایجاد کی، جس کی بنا پر ہندوستانی موسیقی کی تاریخ میں انہیں ایک بلند مرتبہ حاصل ہوا۔ وہ فن موسیقی کے اسرار و رموز سے خوب واقف تھے۔ امیر خسرو اپنے زمانے کے سب سے بڑے صوفی حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے اور حضرت نظام الدین بھی ان سے بہت محبت رکھتے تھے۔ امیر خسرو کا دن دربار میں طلوع ہوتا تھا اور شام حضرت کی خانقاہ میں۔ اپنے مرید سے ان کا یہ رشتہ تا عمر قائم رہا۔